ایک غیر مسلمان کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، مسلمانوں اور ہمارے اندر صرف یہی فرق ہے کہ ہم کھڑی ہوئی مورتی کو پوجتے ہیں اور وہ لیٹی ہوئی مٹی کی مورتی کو پوجتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کافی گفتگو کا باعث رہا ہے۔ شہاب بھائی اپنے سفر کے دوران ایک درگاہ پر مزار پر پہنچے ہیں، اور مزار پر پہنچنے کے بعد اس مزار کا جو خادم ہے، درگاہ کا جو خادم ہے، انہوں نے شہاب بھائی کے ساتھ کچھ ناگوار باتیں کری ہیں۔ تو پہلے آئیے وہ باتیں بھی سن لیتے ہیں اور ان کا جو طرز عمل رہا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ خواجہ کی نگاہوں کا کرم دیکھ رہا ہوں، مٹتے ہوئے سبھی رنج و علم دیکھ رہا ہوں۔ خواجہ کرم فرمائیے، مولا اس کی مصیبت ہے۔ کیا ہو گیا بیٹا، کیا تکلیف ہے تیری؟ اب خواجہ کرم کریں گے، خواجہ کرم کریں گے، مولا سب مشکل آسان کریں گے۔ یہاں دعا ہم ہی کرتا ہے، خواجہ کا سنگر، خواجہ کا مکڑ ہے ادھر، سمجھا؟ خواجہ کا دربار ہے ادھر، ہم ہی دعا کرتا ہے۔ دعا کرو نہیں تو جاؤ ادھر سے، چلو آجا بیٹا آجا، بھاگ جائیں۔ اب جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ سب دیکھ لیا ہے، اب میں آپ کو ایک ویڈیو اور دکھانا چاہتا ہوں انہی خادم کی، آپ دیکھیں۔ حاضر ہے ذاکر بھائی کے، مولا اس کی حاضری کو قبول فرمائیے، اس کے دکھ تکلیف پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو نیا کام شروع کر رہا اس میں کامیابی عطا فرمائیے، مولا غیب کے دکھ فرمائیے۔ جیسے کہ آپ نے یہ دوسری والی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ یہ لوگ کیسے قبر پر سجدہ کر رہے ہیں، خادم کیسے قبر پر سجدہ کر رہے ہیں، قبر کو چوم رہے ہیں۔ اب میں ان کو ایک صحیح حدیث سے، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، کوئی غیر حسن حدیث نہیں ہے، تو بالکل صحیح حدیث ہے، میں اس حدیث سے ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 115 سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ اگر میری شریعت میں کسی کو سجدہ جائز ہوتا، اللہ مجھے کہتا کہ کسی کو سجدہ کراؤ، تو میں بیوی کو حکم دیتا شوہر کو سجدہ کرے۔ میری الفاظ کو ذرا غور سے سنیے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر میری شریعت میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں صحابی سے کہتا نبی کو سجدہ کرے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں مرشد سے کہتا پیر کو سجدہ کرے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں اسٹوڈنٹ کو کہتا ٹیچر کو سجدہ کر دے، اللہ کے رسول نے یہ کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں بیوی سے کہتا شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اسی حدیث کے بنا پہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں، جو شخص زندہ بھی نہیں ہے، واللہ عالم مر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، اور اس کی قبر ہے، کیا اس کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ ایک حدیث میں یہاں اور جوڑ دیتا ہوں، واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے، وفات پا گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکالی اور لہرانے لگے ہوا میں اور کہنے لگے جس نے کہا اللہ کے نبی مر چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر آئے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر نے کہا میں نہیں بیٹھتا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی خطبہ دیا اور اس خطبے میں کہا اے لوگوں سن لو، جو لوگ محمد کی پوجا کرتے تھے جان لیں کہ محمد کو موت آ چکی ہے۔ میں دوبارہ اپنے الفاظ کو دہراتا ہوں، اے لوگوں سن لو، جو لوگ محمد کی پوجا کرتے تھے وہ جان لیں کہ محمد کو موت آ چکی ہے، اور جو لوگ اللہ کی پوجا کرتے ہیں
وہ جان لیں کہ ان کا اللہ، ان کا رب موت سے پاک۔ اس بات کو سوچیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطبہ ہمیں کیا میسج دے رہا ہے، ہمیں کون سا میسج ڈیلیور کر رہا ہے یہ خطبہ۔ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو لوگ، کیونکہ اس زمانے میں بعض لوگ ایسے تھے، ایک جنگ ہوئی تھی جس میں ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، تو صحابوں نے تلواریں چھوڑ دیں، کچھ لوگ بیٹھ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص بھی مایوس ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا اے لوگو یہ کیا حرکت ہے، کیا تم محمد کو پوچھتے ہو جو کہ صرف ایک نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ کیا تم اسلام کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت بھی ہو جاتے ہیں تب بھی تمہیں اللہ کے لیے جنگ کرنی ہے، اسلام کے لیے جنگ کرنی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں نا، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا نعوذ باللہ کر رہے ہوتے تو اللہ کے رسول تو وفات پا گئے، اور جس کو ہم پوچھتے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اس کو اپنی سوچوں سے بھی بلند رکھتے ہیں کہ بھیا نہ اسے موت آ سکتی، نہ اس پہ مصیبت آ سکتی، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ وہ کھانے کا محتاج ہے، نہ وہ پینے کا محتاج ہے، نہ وہ بیٹھنے کا محتاج ہے، نہ وہ آنے کا محتاج ہے، نہ وہ جانے کا محتاج ہے، نہ وہ سونے کا محتاج ہے۔ تو ہم تو اس کو مانیں گے نا، اس کی عبادت کریں گے جو ان سب چیزوں سے پاک ہے، اور ان سب چیزوں سے پاک تو اللہ ہے، تو ہم صرف اللہ کی تو عبادت کریں گے نا۔ ہم قبروں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، کیا وہ ہمیں کچھ نفع کر سکتے ہیں؟ قیامت کے دن تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے مجھے اللہ کا بیٹا کہو؟ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری عبادت کرنا؟ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، اپنی امت سے، کہ مجھے اللہ کا بیٹا ماننا؟ تو اللہ ہے نا، نبی ہو، انسان ہو، امتی ہو، صحابی ہو، اللہ کے سامنے سب چھوٹے ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو مالک ہے، وہ پوچھ بھی سکتا ہے، وہ سزا بھی دے سکتا ہے، اللہ تو مالک ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھ لیں گے۔ کوئی ہے جواب؟ واللہ عالم۔ یہ قبر کے سامنے سجدے کرنا جو آپ کو نہ نقصان دے پہنچا سکتے ہیں اور نہ سجدے کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک غیر مسلمان کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، مسلمانوں اور ہمارے اندر صرف یہی فرق ہے کہ ہم کھڑی ہوئی مورتی کو پوجتے ہیں اور وہ لیٹی ہوئی مٹی کی مورتی کو پوجتے ہیں۔ تو کہ یہ اسلام کا میسج یہ ڈیلیور ہو رہا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، قل هو اللہ احد، اللہ کا کوئی حامی ناصر نہیں ہے، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، اللہ اکیلا تنہا ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ میسج ڈیلیور کرتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے جھکنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اسلام تو یہ تک کہتا ہے اگر اپنے استاد کے سامنے احترام دکھانا ہو تو صرف اپنی نظروں کو نیچے کرو، کیونکہ یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اگر استاد سامنے تو بس ہمیں اپنی نظریں نیچی کرنی ہے۔ یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنا سر تھوڑی اپنے سینے سے لگا لیں اور سر نیچے کر کے ان کے احترام کریں۔ نہ نہ نہ، ہم احترام میں صرف نظریں جھکا سکتے ہیں، سر نہیں۔ سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا۔ یہ کیسے اسلام ہم لوگوں نے اپنایا ہے؟ اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے جھکنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، نہیں تو گردنیں کٹوا دو۔ صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوا دی لیکن کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ فرعون کی ایک باندی تھی، وہ مسلمان ہو گئی۔ فرعون کو پتہ چلا، اس نے بلوایا، اس سے پوچھا کیا تم مسلمان ہو گئی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں موسیٰ کے رب پر ایمان لیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں میں موسیٰ کے رب پر ایمان لیا ہوں۔ اس نے کہا، اس نے تیل گرم کروایا۔ فرعون، اس باندی کی 3 بیٹیاں تھیں۔ فرعون نے تیل گرم کروایا۔ فرعون نے کہا اگر مجھے رب مانو گی تو تمہارا گھر سونے چاندی سے بھر دوں گا، اور اگر موسیٰ کے رب کو رب مانو گی تو تمہاری بچیوں کو اور تمہیں اس تیل میں تل دوں گا۔ اس نے کہا میں موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہوں۔ فرعون نے پہلی بچی کو پکڑا اور تیل میں ڈال دیا۔ وہ گھبرائی نہیں، اس نے کہا حق کا اللہ۔ پھر اس نے دوسرے بیٹی کو پکڑا، اس سے بھی تیل میں ڈال دیا، وہ بھی تل گئی، گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا، اور ماں دیکھ رہی ہے۔ اور اللہ اپنی محبت کی مثال ماں کی محبت سے دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اپنے محبت کی مثال ماں کی محبت سے دیتا ہے، اور ماں کے سامنے اس کی بیٹی تلی جا رہی ہے، اس ماں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ اس نے تیسری بیٹی کو بھی تل دیا۔ پھر اس سے کہا میں نے تمہاری 3 بیٹیوں کو تل دیا ہے، کیا تم ابھی بھی موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہو؟ پھر اس نے کہا میں ابھی بھی موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں اور میں تجھ پر لعنت بھیجتی ہوں۔
اور وہ خود تیل کے اندر کود گئی. واللہ عالم یہ ہے، یہ امت ایسا کر رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت. اور جو امت سب سے افضل ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جو سب سے افضل امت ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب جس امت کا ہوگا وہ میری امت ہوگی، اور ہر امت پر جنت حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے. میرے نبی نے کعبے سے مخاطب ہو کر کہا اے کعبہ، بے شک تیری شان بڑی بلند ہوگی لیکن ایک مومن کی شان تجھ سے زیادہ بلند ہے. اس امت کے لیے تو انعام 5 ٹائم کی نماز ہے. اگر آپ کو کسی پرائم منسٹر سے ملنا ہو، چیف منسٹر سے ملنا ہو، ڈسٹرکٹ منسٹر سے ملنا ہو، تو آپ کو میٹنگ فکس کرنی پڑتی ہے، ٹائم سے جانا پڑتا ہے، اچھے کپڑے پہن کے جانے پڑتے ہیں، اور بہت ٹائم تک ویٹ کرنے کے بعد، انتظار کرنے کے بعد آپ کو اجازت ملتی ہے ان سے ملنے کی، اور وہ بھی لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. اور ہمارا اللہ کیا کرتا ہے، میرا اللہ کیا کرتا ہے، دن میں 5 بار آواز لگاتا ہے، مؤذن 3 میں 5 بار بلاتا ہے اللہ کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. ایک مسلمان کے کان پہ جو نہیں رہتی. جو دکان پہ ہے وہ دکان پہ ہے، اور جو کہیں جا رہا ہے وہ کہیں جا رہا ہے. اسے نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نماز نکل لے، یہ نکلنے دو. اتنی بلند شان والا جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہو، وہ تمہیں بلاتا ہے آ جاؤ میری طرف. اور تم قبروں کے سامنے سجدہ کرے پڑے ہو. واللہ عالم کہ اللہ کو غضب نہیں آئے گا. قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں، اگر میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو آج ہم ہی بندر اور خنزیر ہوتے. کہ دیکھا نہیں تم نے پہلے کے لوگوں کو، پہلے کی امتوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ بندر بھی بنایا، خنزیر بھی بنایا. کچھ امتوں کو سمندر پانی بہا کر لے گئے، کچھ امتوں کو ہوا نے اڑا دیا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ پھر بھی تمہاری عقلوں پہ پتھر پڑے ہوئے کہ تم قبروں کو سجدہ کر رہے ہو، قبروں کو چوم رہے ہو. ارے جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ جو خود اللہ کا محتاج ہے وہ تمہاری کیا محتاجی دور کرے گا؟ ہمیں سوچنا چاہیے ہم یہ کیا کر رہے ہیں. ہم قبروں کا آگے جھک رہے ہیں جو نہ ہماری مدد کر سکتی ہیں نہ خود کی مدد کر سکتی ہیں. یہ تو خود دعاؤں کی محتاج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبروں پر جایا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد کو تازہ کرتی ہیں، موت کی یاد کو تازہ کرتی ہے، ایمان کو بڑھاتی ہیں. اللہ کے رسول نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ قبروں سے مانگا کرو. مجھے ایک حدیث دکھا دو، مجھے ایک حدیث دکھا دو جہاں اللہ کے رسول نے کہا قبروں کا آگے سجدہ کرا کرو. مجھے ایک حدیث دکھا دو. کسی صحابی نہیں کرا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک حدیث دکھا دو، بھلے ہی ضعیف دکھانا، کیسی بھی دکھا دو، مجھے ایک حدیث دکھا دو کہ حضرت علی نے قبر کے آگے سجدہ کرا، حضرت عمر نے قبر کے آگے سجدہ کرا، حضرت ابو بکر نے قبر سے مانگا. اللہ کے رسول نے صحابہ کو یہ تربیت دی گئی. مجھے ایک حدیث دکھا دو. اللہ کے رسول کی زندگی میں کہاں کر لیا صحابہ نے؟ جب اللہ کے رسول حیات تھے، صحابہ کے ساتھ تھے، کون سے صحابہ نے قبر کے آگے سجدہ کرا؟ اللہ کے رسول نے اسی چیز کی تو دعوت دی ہے، اللہ کو ایک مانو، جھکنا صرف اللہ کے آگے ہے، مانگنا صرف اللہ سے ہے. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا، اور شیطان کا رول اس میں اتنا بڑا ہے. کچھ دن پہلے ہی میں نے سنا کہ ایک شخص کا کام اٹکا ہوا تھا، اس کے ساتھی نے کہا فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ اور چادر چڑھانا اور دعا مانگنا قبر سے اور تمہارا کام ہو جائے گا. اس نے چادر چڑھائی، اس نے قبر سے دعا مانگی، اس کا کام ہو گیا. یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں، شیطان کی چالیں، کیونکہ وہ تمہارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، تمہارا ایمان کو تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے اور جہنم کے قریب کرنا چاہتا ہے. شیطان تمہیں جنت سے دور کرنا چاہتا ہے، جہنم کے قریب کرنا چاہتا ہے. یہ سب شیطان کی چالیں ہوتی ہیں. تمہارا کام تو ویسے بھی ہونا تھا اس دن، اگر تم اللہ سے مانگ لیتے ہو سکتا تو اس سے بھی اچھا کام ہو جاتا. تمہارا کام تو ہونا ہی تھا، لیکن یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں، دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے کہ ارے بھائی یہ فلاں جگہ جا کے میں نے فلاں سے مانگا اور اس نے میرا کام کرا دیا. ارے بھائی جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ تمہارا کام کیسے کرائے گا؟ جو خود اپنی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے اللہ کا محتاج تھا، وہ مرنے کے بعد کیسے تمہاری تکلیف دور کر دے گا؟ مانگا تو اس سے جاتا ہے جو خود کسی کا محتاج نہ ہو. وہ قبر والا تو خود دعاؤں کا محتاج ہے. اور جیسے کہ شیاب بھائی ابھی حال ہی میں یہ واقعہ جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی، اس میں وہ
مزار کے خادم ان کو سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ قبر پہ سجدہ کرو، یا پھر کندھے پہ ہاتھ رکھ کر یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ سجدہ کرو، یا چندہ. ارے تو بھائی میں کیوں سجدہ کروں؟ قبر پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. ایک حدیث دکھا دو مجھے کہ قبر پہ سجدہ کرنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ شہاب بھائی کا سفر آسان کرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.